بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات بار کلاس 8 لیکچر نمبر 31. سورۃ انفال الدرس الثانی الف آیت 29 تا 37. جس طرح ہم نے پہلے لیکچر میں سورۃ انفال الدرس الثانی الف آیت نمبر 1-2 اس کی ہم نے پڑھائی کی تھی، اب ہم آتے ہیں الدرس الثانی الف آیت نمبر 3 کی طرف. تو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 10 کھولے اور سبق کی طرف دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین. لفظی ترجمہ کی طرف آپ لوگ دیکھیں. وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی، تتلا پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، ہماری آیات، آیاتنا ہماری آیات، قالوا وہ کہتے ہیں قد سمعنا تحقیق البتہ ہم نے سن لیا، قد البتہ تحقیق ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا ہم لقلنا تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں مثل هذا مثل اس کی طرح، ہم بھی اس کی طرح لے کے آ سکتے ہیں. ان هذا ان نہیں ہے یہ قرآن، الا مگر، هذا نہیں ہے یہ، هذا یہ قرآن، الا مگر صرف، اساطیر الاولین اساطیر قصے کہانیاں، الاولین پہلے اگلے لوگوں کی. یہ لوگ کیا کہتے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. یہ لوگ کیا کہتے؟ نہیں ہے یہ قرآن الا مگر اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں. وَإِذَا اور جب، دوبارہ آپ لوگ دیکھیں، اور جب، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، قالوا تو یہ لوگ کہتے ہیں قد سمعتا تحقیق ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی طرح قرآن کی طرح ہم بھی یہ لے کے آ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ان هذا نہیں ہے یہ قرآن الا مگر اساطیر قصے کہانیاں، اولین پہلے لوگوں کی. یہ تو نہیں ہے لیکن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. جس طرح پہلے لوگ، اس میں جتنی بھی ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس میں احوال ہے، قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، قالوا قد سمعنا تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، لو نشاء لقلنا مثل هذا اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں. ان هذا الا اساطیر الاولین اور یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں. یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ ان لوگوں کو جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں قد سمعنا ہم نے بھی سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی طرح کہہ سکتے ہیں. ان هذا الا اساطیر الاولین یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ بھی چیلنج کر لیتا ہے کہ اگر آپ لوگ اسی طرح فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کہہ سکتے ہیں، تو بے شک آپ لوگ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ آپ لوگ ایک صورت یا ایک چھوٹی سی صورت، اس کی اتنی ایک قرآن کا ایک حصہ، یہ بھی اگر آپ لوگ اس کے مقابلے میں لے کے آ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما رہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ لوگ کے جتنے بھی مددگار ہیں، جتنے بھی آپ لوگ کے سردار ہیں، جتنے بھی آپ لوگ کے بڑے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ بلا لیں اور ان سے بھی مدد لے لیں. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ آپ لوگ اسی طرح آپ لوگ نہیں کہہ سکتے، آپ لوگ نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ پرانے زمانے میں شعر و شاعری اور ادب کا زمانہ تھا، زمانے جاہلیت میں، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی قرآن کے مقابلے میں اسی طرح ہم کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں. تو وہاں پہ ایک شاعر، بہت بڑا شاعر تھا،
تو اس نے کہا کہ میں بھی اسی طرح لکھ سکتا ہوں، میں بھی اسی طرح کر سکتا ہوں قرآن کے مقابلے میں. تو لوگوں سے کہا کہ مجھے ایک کمرے میں اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا، اور لوگوں سے کہا کہ کوئی بھی میری طرف نہ آئے تاکہ میری توجہ میں خلل نہ پڑے. اور روایات میں ہے کہ وہ 6 مہینے تک ایک کمرے میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کیا تھا، اور جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک جتنی بھی یہ کاغذ اس کی ایک ڈیر یہ اس کی پیچھے تھی، وہ ایک جملہ لکھ دیتا قرآن کے ساتھ، اس کا جو موازنہ کر لیتا، کمپیئر کر لیتا، تو اس کو پھینک دیتا کہ یہ کیا ہے، یہ تو قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو اسی طرح جتنی بھی لوگ ہیں ان لوگوں نے بہت کوشش کی ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ لے کے آئے، لیکن یہ نہیں کر سکتے اور نہ کریں گے، اور نہ انشاءاللہ تا قیامت تک کوئی ایسا ہوگا کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک آیت بھی پیش کر سکے. تو یہاں یہ لوگ کہتے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ہماری آیتیں ان لوگوں کے اوپر پڑھی جاتی قالوا قد سمعنا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی سن لیا. لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی طرح لے کے آ سکتے ہیں. ان هذا الا اساطير الاولین، اور یہ نہیں ہے صرف پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ آپ لوگ کیا کریں، آپ لوگ اسی طرح اگر لے کے آ سکتے ہیں تو یہ کیا ہے، آپ لوگ اس کے مقابلے میں لے کے آئے. تو یہ قرآن مجید کو کیا کہتے، قصے کہانیاں. تو یہاں پہ اگر آپ لوگ ان 2 آیات 31ویں اور 32ویں آیتوں میں اسی دار الندوہ کی ایک شریک، یہاں پہ ایک شخص تھا جو اس میں شریک تھا دار الندوہ میں، نضر بن حارث، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا. اس حارث کی ایک بیہودہ گفتگو، فضول گفتگو یہ کیا کر لیتے تھے. اور اسی طرح 33ویں آیات میں اس کا جواب ذکر ہے. نضر بن حارث یہ کیا کہتے، یہ فضول اور بیہودہ باتیں کر لیتے. نضر بن حارث یہ تجارت پیشہ آدمی تھی، مختلف ملکوں کے سفروں میں یہود و نصارہ کی کتابیں اور ان کے عبادتیں دیکھنے کا بار بار اتفاق ہوتا تھا. اس لیے جب اس نے قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے حالات سنے تو کہنے لگے قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولین. یہ نضر بن حارث یہ تجارت کے سلسلے میں دور دور علاقوں میں جاتے اور یہ تجارت کی سفر وغیرہ کر لیتے. تو اسی طرح کفار کی جتنی بھی یہ یہود اور نصارہ کی عبادت گاہیں اس کو دیکھنے کا موقع ملا، تو وہاں پہ جو واعظ و نصیحت تھے اور جتنے بھی یہ خطبات تھے، یہ ساری چیزیں یہ اس نے سن لی تھی. اور اس کتابوں میں جتنی بھی یہود اور نصارہ کے بارے میں اور پچھلے قوموں کے بارے میں اس کے قصے کہانیاں یہ سن لیتے. تو جب قرآن مجید میں انہوں نے سنی تو یہ کیا کہتے کہ یہ باتیں تو ہماری سنی ہوئی ہے، یہ تو ہم نے پہلے بھی سنی، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اور جب بعض صحابہ کرام نے اس کو لاجواب کیا کہ اگر تم ایسا کلام کہہ سکتے ہو تو پھر کہتے کیوں نہیں، جبکہ قرآن نے حق و باطل کا فیصلہ اس پر رکھ دیا ہے اور پوری دنیا کو یہ چیلنج بھی دیا ہے کہ اگر خلاف کرنے والے سچے ہیں تو قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت ہی کی مثال پیش کریں، اور خلاف میں اگر کیا کر لیں، خلاف میں اپنے ساتھ جتنی بھی سارے لوگ ہیں، جتنی بھی مال دولت ہے، جتنی بھی مال اولاد ہے، یہ قربان کرنے والے سب مل کر بھی ایک چھوٹی سی صورت قرآن کے مقابلہ میں پیش نہیں کر سکے. تو اب یہ کہنا کہ ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، ایک ایسی بات ہے جو کوئی غیرت مند آدمی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہاں قرآن کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی صورت یہ نہیں لے کے آ سکتے. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں تو ہم بھی اسی طرح کہہ سکتے ہیں. اور یہ دوسری بات یہاں پہ یہ بھی تھی، جب نضر بن حارث صحابہ کرام نے اس کلام الہی کا حق ہونا بیان کیا تو اپنے غلط مذہب پر پختگی دکھلانے کے لیے کہنے لگا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. تو یہ پھر کیا کہتے، پہلے تو قرآن نے اس کو بتا دیا کہ اگر آپ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی آیت لے کے آ سکتے ہیں تو بے شک آپ لوگ لے کے آئے. لیکن یہ پھر کیا کہتا کہ اگر یہ قرآن حق ہے، انشاءاللہ دوسری اس کی ڈیٹیل ہم اس کی طرف ہم آتے ہیں. لیکن پہلے یہ لوگ کیا کرتے، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بتا دیا کہ اگر آپ لوگ اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی آیت بھی لے کے آ سکتے ہیں تو بے شک آپ لوگ لے کے آئے، تو پھر یہ لوگ کیا کہتے، یہ لاجواب ہو جاتے. تو یہاں پہ اس آیات مبارکہ میں جو ارشاد کی گئی وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا.
اور کہتے یہ کلام ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں. اور یہ کیا ہے؟ صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں، قصے، کہانیاں ہیں. اور پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یہ کہتے ہیں، یہ نظر بن حارث اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، یہ لفظی ترجمہ کی طرف آپ لوگ دیکھیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یہ اور جب وہ کہنے لگے، وَإِذْ اور جب وہ کہنے لگے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اور جب وہ کہنے لگے، ان کان ھذا، اگر ہے یہ ھذا یہ قرآن، ھذا هو الحق، اور اگر وہ حق سے ہے، من عندک تیری طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فامطر علینا، فامطر تو برسا دے، امطر علینا ہم پر، حجارتاً پتھر، من السماء آسمان سے، یا اوئتنا یا بعذاب علیم، یا ہمیں کوئی اور دردناک عذاب یہ دے دے. یہ لوگ کیا کہہ لیتے؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یہ لوگ کہتے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کان ھذا هو الحق، اگر یہ قرآن تمہاری طرف سے حق ہے، من عندک تمہاری طرف سے، فامطر علینا تو آپ کیا کر دیں؟ ہم پر برسا دیں، علینا ہم پر، حجارتاً پتھر، من السماء آسمان سے، او ائتنا او یا بیچ دے، بعذاب علیم کوئی دوسری دردناک عذاب. اگر یہ قرآن حق ہے تو ہم پہ کیا کر لے، یا ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب لے کے آئے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے، حق پہ ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج دے. یہاں پہ یہ ترجمہ. تو اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ اس نظر بن حارث اور ان لوگوں کی، کیونکہ یہ لوگ کیا کہتے کہ جب یہ لاجواب ہو جاتے، کیونکہ پہلی آیت میں جو ہم نے پڑھ لی کہ یہ کہتے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، تو جب صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ ایک چھوٹی سی صورت بھی بنا لیں، تو بے شک آپ لوگ اگر کہہ سکتے تو کہہ دیں. تو پھر یہ لوگ کیا کہتے؟ تو اس کا قرآن مجید نے خود جواب کیا، قرآن کریم نے خود اس کا جواب پہلے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. یہ تو دوسری آیت مبارکہ میں آئیں گے، لیکن یہاں اس آیت مبارکہ میں یہ لوگ کیا کہتے؟ ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. یہ نظر بن حارث اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ پرانے زمانے اور دوسری لوگوں کی یہ کہانیاں یہ سن چکے تھے، کیونکہ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے جب دوسری قومی تھی انہوں نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ آسمان سے پتھر برسائی یا کوئی اور دردناک عذاب لے کے آیا تھا. تو یہ لوگ بھی یہی کہتے کہ اگر یہ قرآن حق ہے، یہ سچ ہے، تو پھر ہم پہ عذاب الہی کیوں نازل نہیں ہوتا؟ ہم بھی مشرکین مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے رہے، ان کے لیے جتنی بھی زبان تھی حتکامیز الفاظ وغیرہ استعمال کرتے رہے. قرآن کریم نے قرآن کی آیات کو انہوں نے کیا کہا؟ اساطیر الاولین، فعل گزشتہ لوگوں کے افسانے، قصے، کہانیاں اور یہ ساری چیزیں. لیکن پھر بھی اس کے باوجود سامنے کھڑے ہو کر یہ کعبہ، پھر انہوں نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے عذاب کا مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی عذاب لے کے آئے. تو پھر یہ بات رکھی جائے کہ عذاب نازل ہونے کے لیے چند تقاضے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل نہیں کیا. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ لوگ کیا کر لیتے تھے، یہ نظر بن حارث اور جتنے بھی یہ بڑے بڑے کفار، یہ جتنے بھی سردار تھے، تو یہ کہتے اور یہ قصے لوگوں کو قصے کہانیاں بھی سناتے قرآن کے، اور پھر کہتے کہ ہماری کہانی اچھی ہے یا قرآن کی کہانی اچھی ہے. اور دوسرے ان لوگوں نے سنا تھا کہ جتنی بھی پچھلی امتیں تھیں اس کے بارے میں عاد اور سمود اور شعیب علیہ السلام کی قوم اور جتنی بھی قومیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا. تو یہ لوگ کہتے کہ اگر ہم بھی نا حق پہ ہیں اور یہ قرآن حق پہ ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھر کیوں نہیں برساتی یا کوئی اور دردناک عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اس کا جواب دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اس عذاب نازل ہونے کی وجہ کیا تھی. لیکن یہ لوگ کہتے لوگوں کے سامنے یہ کہتے کہ اگر ہم نا حق پہ ہے اور یہ قرآن حق پہ ہے تو ہم پہ آسمان سے عذاب کیوں نہیں آتا اور آسمان سے پتھر کیوں نہیں برسائے جاتے، ہم پہ کیوں اور کوئی اور عذاب کیوں نہیں آتا. تو یہ مختلف طرح طرح کی فضول اور بیہودہ باتیں کر لیتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم،
اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہ ہونے کی دو وجوہات بیان کر لیں. پہلے تو یہ لوگ کہتے کہ اگر ہم قرآن حق پہ ہے اور ہم ناحق پہ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب لے کے آیا، یا جو بھی ہے ہم پہ عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمائے کہ آپ لوگوں پہ عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا. وما کان اللہ لیعذبہم، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیعذبہم کہ انہیں عذاب دے، وما کان اللہ لیعذبہم کہ انہیں عذاب دے، وانت فیہم، اور دوسری بات عذاب نازل نہ ہونے کی وجہ جب کہ آپ سلم ان میں سے ہے، اور وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ معذبہم انہیں عذاب دینے والا، وہم یستغفرون کہ وہ کیا کر لیتے، بخشش مانگتے ہوں. یہ لوگ بخشش بھی مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل کر لیتا وانت فیہم، آپ سلم کی موجودگی. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور عذاب اس لیے نازل نہیں ہوتا کہ یہ کیا تھے، استغفار پڑھنے والے تھے، بخشش مانگنے والے تھے. تو ان دو صورتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل نہیں کیا، کیونکہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، اور دوسری کیا تھی، یہ کیا کر لیتے، استغفار پڑھ لیتے. یہ قرآن کریم نے خود یہ جو پہلے یہ لوگ عذاب مانگتے تھے خود اس کا جواب ارشاد فرمائے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کو مکہ میں ہوتے ہوئے ان پر عذاب نازل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے اول قانون ہے کہ جب ایک پیغمبر ایک جگہ پہ موجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بستی پہ عذاب نازل نہیں کرتا جب وہ بستی سے نہیں نکل جائے. تو اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک اپنے پیغمبروں کے وہاں سے نہ نکال لے. جیسے حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے معاملہ جب وہ نکل گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل، اس وقت عذاب نازل کیا. تو اسی طرح خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہے، رحمۃ للعالمین ہے، تو کا لقب دے کر بھیجے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی میں موجود ہوتے ہوئے ان پر عذاب آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل نہیں کیا. خلاصہ جواب کا یہ ہوا کہ تم قرآن اور اسلام کے مخالف کی وجہ سے اس کے مستحق ہو کہ تم پر پتھر برسائے جائیں، مگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں موجود ہونا ان سے کیا ہے، منع ہے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیات کا یہ حصہ اس وقت نازل ہوا کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں موجود تھے. پھر ہجرت مدینہ کے بعد آیت کا یہ دوسرا حصہ نازل ہوا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یعنی اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل کرنے والے نہیں کہ جب کہ وہ استغفار کرتے تھے. یہ کیا غفرانہ کا، یہ لوگ کیا کر لیتے، ایسے یہ کہ آپ مدینہ شریف میں چلے جانے کے بعد اگرچہ عذاب عام کا یہ کیا تھا، منع ہو گیا، لیکن آپ وہاں موجود تھے، مگر اس وقت بھی ایک عذاب مانع عذاب یا عذاب منع ہونے کا موجود رہا، جبکہ یہ کیا تھے، وہاں پہ کمزور مسلمان جو ہجرت نہ کر سکے تھے مکہ میں رہ گئے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے تھے، ان کی خاطر اہل مکہ پر عذاب نازل نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ لوگ، یہ کفار، یہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے تھے اور کیا کر لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، غفرانہ کا ہمیں بخش دے. تو اس وجہ سے بھی ان پہ عذاب نازل نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں کسی کا صلہ وہ نہیں چھوڑتے. تو اگر آخرت میں اس کو یہ کفر اور شرک فائدہ نہیں دے سکتا، لیکن دنیا میں اس کو یہ فائدہ ہوا کہ یہ غفرانہ کا خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے اور غفرانہ کا کہتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی ان پہ عذاب نازل نہیں کیا. تو یہ دو وجوہات کی وجہ سے، ایک وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ موجود تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. وما کان اللہ معذبہم یستغفرون، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کہ یہ استغفار پڑھنے والے، تو یا تو نبی کریم یا تو یہ کمزور مسلمان غفرانہ کا استغفار پڑھ لیتے یا یہ کافر، لیکن ان وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل نہیں کیا. ان دو آیات مبارکہ کا آپ لوگ ترجمہ بھی یاد کریں گے، یہ عربی بھی یاد کر لیں، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہو گیا.